وسلم نے اپنے پیارے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی اولیاء اللہ کا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ اور پسندیدہ بندے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے، اور انسان دنیا میں جس کو زیادہ پسند کرتا ہے اسی کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ دنیا کا معمول ہے، جس کے جی کو انسان کوئی بھاتا ہے یا اچھا لگتا ہے تو انسان صبح شام اس بندے کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، چاہے کسی بیٹھک میں بیٹھے، کسی محفل میں بیٹھے یا اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے تو اس بندے کا ذکر کرے گا، اس کا تذکرہ کرے گا، یعنی اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت کی بنا پہ انسان اپنے دوست کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے چرچے کرتا ہے، اس کے گیت گاتا ہے، یہ فلاں بندہ بڑی شان والا ہے، بڑا بندہ بڑا لطیف ہے، بڑا بہترین انسان ہے، جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا بھی بہتر ہے، یعنی انسان اس بندے کی بہت بڑی تعریف کرتا اور تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات جو خالق و مالک ہے، وہ اپنے دوستوں کا تذکرہ فرمائے، اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمائے، اپنے پیاروں کا تذکرہ فرمائے، تو پھر وہ تذکرہ جس کا رب تبارک و تعالیٰ کرے تو وہ انسان، وہ بندے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے کس شان والے ہوں گے، کس مرتبے مقام والے ہوں گے کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرمائے کہ وہ میری وہ برگزیدہ جماعت جن کو نہ دنیا میں خوف ہے نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے۔ اللہ والوں کی بہت بڑی جماعت، اللہ کے پیاروں کی بڑی جماعت ہے، لیکن ہر جماعت، ہر اللہ کے برگزیدہ بندے نبیوں کی امت میں بڑی شان والے۔ کسی بزرگ کو حضرت ابراہیمی کا قدم ملا، کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی اسی نبوت کی ولایت کا قدم ملا، کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت والی اس شان والے کا قدم ملا، یعنی ہر ایک یہ بہت بڑا تذکرہ ہے۔ ہر نبی کی امتوں میں سے ولی گزرے جن کی شان، جن کا مرتبہ مقام اللہ نے بہت بڑا رکھا، اور ان ولیوں کی جو نبیوں کی جو نبوت ہے، ان سے جو ان کے امتی جو مرید ہے، امتی ہے، وہ جو ولی بنے ان کو نبیوں کا قدم ملا۔ لیکن سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر جن کی وہ ذات والا ہے، جن کو مرتبہ اور مقام ملا، جنت تو کبھی کسی کو ملا ہے نہ قیامت کی صبح تک کسی کو ملے گا، یعنی ان کو جو قدم ملا وہ سرکار غوث اعظم کی شان کو بلند کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کی نبوت کا وہ قدم جو ولایت میں حضور کی امت کی ولی جو ہے ان کی ولایت میں نبی کی کرامت کی وجہ سے، نبوت کی وجہ سے جو کرامت والا قدم ملا وہ غوث اعظم کو ملا، نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا۔ اور وہ غوث اعظم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، تمام امتوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سب کی امتیں تھی، وہ 40 میں تقسیم ہو جائیں گی، اور آقا کریم فرماتے ہیں میری امت کی 80 صفیں ہوں گی، ایک میری امت کی۔ اور غوث اعظم وہ شان والے ولی، وہ شان والے اختاب اور قطب ہے کہ جن کے برابر کسی ولی کے امتی نہیں، کسی نبیوں کی امت میں سے کسی ولی کے اتنے مرید نہیں، وہ غوث اعظم کے مرید ہوں گے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی کسی جو مرید دنیا میں رہے ہیں اور رہی کے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوں گے، نہ پہلے کسی ولی کے مرید تھے نہ قیامت کی صبح تک کسی کے مرید رہیں گے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ اب غوث اعظم کی شان، غوث اعظم کا مقام و مرتبہ انسان کیا بیان کر سکتا ہے؟ کیا کسی میں طاقت ہے کہ غوث اعظم کی شان اور مرتبہ کو بیان کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو وہ شان، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک چور آ کر کے غوث اعظم کی دربار میں سلام کر کے عرض کرتا، حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے مرید کر لیجئے، لیکن شرط ہے میری، وہ شرط آپ کو ماننی ہوگی، اس کے بعد میں آپ کا مرید بنوں گا۔
آیا تو مرید بننے ہے اور غوث اعظم کے سامنے شرطیں پیش کرتا ہے. کہتا حضور میں مرید ہونے آیا ہوں, بس میں نے صبح اٹھا اس سے پہلے میں نے طے کر لیا ہے کہ آج جا کر سرکار غوث اعظم کی دربار میں جاؤں گا اور میں وہاں مرید ہوں گا, لیکن مرید تو کر لو, میری 2 شرطیں ہیں. سرکار اگر 2 شرطیں مانو پھر ہاتھ میں آپ کے میں ہاتھ دوں گا. غوث اعظم نے فرمایا تو مسلمان ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے, ہاتھ دے دے تجھے میں مرید کر دیتا ہوں. نہیں حضور مرید نہیں بنوں گا جب تک کہ میری 2 شرطیں نہ مانی گئی. غوث اعظم نے فرمایا بتا تیری 2 شرطیں کیا ہیں؟ تو حضور میں چور ہوں, چوری کرتا رہوں گا, چوری میرے سے نہیں چھوٹے گی, اور میں نماز نہیں پڑھتا اور نماز نہیں پڑھوں گا. بس یہ تو میری شرطیں ہیں, اگر آپ مان جائیں تو میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا. غوث اعظم نے فرمایا دونوں شرطیں اسلام کے خلاف ہے, نہیں مانی جائیں گی. چوری بہت بڑا پاپ ہے, اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا, میں کونوں دینے والا اجازت نہیں. نماز خدا کا فرض ہے, کسی میں معاف نہیں, تجھے کیسے معاف کیا جائے گا؟ نہیں یہ دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں. اب وہ مرید ہونے آیا, چور کہتا حضور آپ کی چادر کے اندر کروڑوں چور آ کر کے چلا جاتے ہیں, اب ان کو آپ کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہو, کیا تمہارے اسی چادر کے نیچے ایک چور نہیں سما سکتا؟ حضور میری شرطیں قبول فرما دے. غوث اعظم نے فرمایا شرطیں تو تیری قبول نہیں ہے, مرید کر لیتا ہوں, لیکن میری ایک شرط کو تمہیں بھی ماننا ہوگا. کہ حضور تمہاری ایک شرط میں مان لیتا ہوں, میری 2 شرطیں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے. تو فرمایا عرض کیا حضور آپ کی 1 شرط کیا ہے؟ کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تب اذان تو دے دینا, نماز کا ٹائم ہو جائے تو تو اذان پڑھ لینا. نماز کا نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ جب اذان کا ٹائم ہو اذان پڑھ دینا. کہ حضور مجھے منظور ہے, چوری کی اجازت من میں کہا, غوث اعظم نے اجازت نہیں دی, کہا چوری کی اجازت مل گئی ہے, نماز نہ پڑھنے کی اجازت مل گئی. اپنے دل میں کہا, گھر آیا سو گیا, نماز کا ٹائم ہو وہ کھڑا ہو کر کے اذان دیتا. 5 وقت دیا, پھر دوسرے دن پولیس نے اذان شروع کی. بیوی نے کہا کیا معاملہ ہے؟ نماز تو پڑھتا نہیں, اذان پہ اذان, اذان پہ اذان, یہ کیا معاملہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. کہا نہیں میں میرے مرشد سے سن کے آیا ہوں, ان سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں, وعدہ کی خلافی نہیں کروں گا. میں نماز کے ٹائم اذان پڑھ لیتا ہوں, اذان کے ٹائم لیکن نماز نہیں پڑھوں گا. تو بیوی نے کہا تو اذانیں پڑھتا رہتا, نماز پڑھتا نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر. اب کا چوری کم ہے تو جاؤں, ٹائم کون سا سیٹ کروں؟ اور وہ ٹائم ہو جس میں اذان کا ٹائم نہ آتا ہو پھر بہتر ہے. اگر چوری کرنے چلا جاؤں, اذان کا ٹائم بیچ میں آ جائے تو میں پکڑا جاؤں گا. اس نے کہا کر دیا. رات بہت ڈھلی, عشاء کی اس نے اذان دے دی. رات بھر گھومتا رہا, موقع ملا نہیں. جب موقع ملا ایک قلعے کے اندر یہ داخل ہو گیا. بڑی تفصیل ہے, داخل ہوا اندر. داخل ہونے کے بعد بڑا گھر تھا, بڑے کسی خاندان والے کا, بڑے پیسے والے کا گھر تھا. اس نے اب زیورات اٹھانا شروع کر دیا, اپنا جو تھیلا تھا اس کو بھرنا شروع کر دیا. تھیلا بھرتے بھرتے جب کمپلیٹ ہوا, دیکھا تو صبح طلوع ہو چکی ہے, اذان کا ٹائم ہوا ہے. چوری کرنے گیا, اس کے آنگن میں کھڑا ہے. اب کیا کرے, اذان نہیں دیتا. مرشد سے وعدہ کر رکھا تھا اگر اذان نہیں پڑھوں گا تو میں گناہگار ہو جاؤں گا, وعدہ خلافی ہو جائے گی. وعدہ خلافی مجھے منظور نہیں. ایک چور مرشد سے وعدہ کر کے آیا ہے, نماز تو نہیں پڑھتا, اذان کی پابندی ہے, ہم مرید ہیں, ہم سب کچھ ہیں, بڑے دعوے ہمارے پاس ہیں, کیا ہماری پیشانیوں میں سجدے کے نشانات ہیں؟ ہم ایک جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں 8 دن میں, جو ایک فرض نماز ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے. میں اولیاء کی کرامت نہیں بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی مرید ہیں, ہم بھی امتی ہیں. ہماری پیشانیوں میں کیا سجدے, کیا ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم بھی کسی کے مرید ہیں؟ مرشد کا کیا حکم تھا, مرشد ہمیں کیا بتاتا ہے؟ نماز پنجگانہ کی پابندی ضروری ہے. کیا ہمارے پاس ہے؟ قیامت کے روز پوچھا جائے گا, سب سے پہلے نماز کی پوچھ گچھ ہوگی. کیا تم نے نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا تھا؟ کیا قضا کی تھی؟ جان پوچھ کر بندہ ایک نماز کو چھوڑتا ہے 2,80,000 کروڑ سال تک جہنم کی سزا ملتی ہے اس بندے کو. ہم اندازہ لگائیں ہماری عمر میں کتنی نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہے. اب اس بندے نے سوچا کہ اذان کا تو ٹائم ہو گیا, کھیلا کمپلیٹ ہے,
باہر جاؤں گا، ٹائم لگے گا، سورج طلوع ہو جائے گا۔ اب اس نے اذان کہنا شروع کر دی۔ جس گھر میں داخل ہوا تھا اس گھر میں اس نے اذان پڑھنا شروع کی۔ اذان کی تو گھر والے چاہ گئے، سنتری منتری جو تھے وہ بھی چاہ گئے۔ تو اذان دینے والا باہر قلعہ بند ہے، کہاں سے آیا، کون ہے؟ اذان پڑھی گئی، اذان کمپلیٹ ہوئی، لوگ آ کر کے وضو کر کے جو اس کے پولیس والے تھے وہ آ کر سب بند کر کھڑے ہو گئے۔ کیا کرے، یہ تو چور چوری کر چکا تھا، اب ادھر ادھر دیکھا، بڑا پھنسا ہوں، کوئی جگہ نہیں ملتی، کیسے میں یہاں سے نکلوں، اب یہ بیٹھا بیچارہ کرے کیا؟ تو پیچھے جو مقتدی نے حضور، تکبیر کا ٹائم ہو گیا کہ کون ہے مجھے حضور حضور کہنے والا؟ میں کوئی حضور حضور نہیں ہوں۔ کہ حضور ٹائم ہو گیا ہے، تکبیر پڑھے، آپ نماز کروا دیجئے۔ کہ کون سی نماز، کس کی نماز؟ میں کچھ نہیں کرنے والا ہوں، میں تو چور ہوں۔ کہ حضور چور نہیں ہے، آپ نے ٹائم پہ اذان دے دی ہے، حضور آپ جماعت کروا دیجیے گا، تکبیر کو پڑھ لو۔ دوسرے نے کہا مجھے تکبیر پڑھی، دوسرے نے نماز کمپلیٹ کی۔ نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد لوگ آ کر کے ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں، پیشانی کو بوسا دیتے ہیں، ہونٹوں کو بوسا دیتے ہیں، قدموں کو بوسا دیتے ہیں۔ ارے تم کون ہو؟ میں تو ایک نمبر کا چور ہوں۔ کہ حضور آپ چور نہیں، آپ کی پیشانی سے تو ہمیں کرامت نظر آتی ہے، آپ کی پیشانی سے ولایت نظر آتی ہے، آپ کی پیشانی نہیں کہتی کہ آپ چور ہیں، آپ مذاق کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ پکڑا کہ دیکھو یہ میں نے چوری کی ہے، تمہارا مال ہے، یہ چوری کر کے میں آیا تھا اور پھنس گیا ہوں۔ پھر غوث اعظم دربار لگا کے بیٹھے تھے، کہا پھنس گیا ہے، بڑا پھنسا ہے۔ تو جو متقدین مریدین تھے، حضور کیا بات ہے کہ کل جو ہمارے پاس آیا تھا وہ آج بڑا پھنسا ہے۔ غوث اعظم اپنے مدرسہ سے اسی مرید کو دیکھ رہے تھے، بڑا پھنسا۔ کا حضور آپ کو مان لیا، حضور قدم بنا کر کے کہتا حضور مان لیا آپ کو، اذان پڑھی، ایک شرط کو مانا۔ لوگ میرے ہاتھ چومنے شروع کر دیتے ہیں، میرے قدموں کو بوسا دینا شروع کر دیا۔ اگر میں 5 وقتہ نماز پڑھتا تو ساری دنیا میرے پیچھے چلی آتی۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، وہ کرامتیں، ان کی جو کرامتیں دکھانا نہیں تھا، اس میں دین تھا، لوگوں کو سبق تھا، لوگوں کو درس دینا تھا۔ کہ غوث اعظم کی اس کرامت سے وہ چور تھا لیکن ولی بنا دیا گیا، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ تو ہم اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، 11 شریف کا مہینہ جس میں ہم 11 شریف پوت کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس نماز ہے؟ کیا 5 وقتہ نماز کو پڑھتے ہیں؟ جو تمام اولیاء اعظم کا مشن تھا، ان سب کا یہ درس تھا کہ نماز 5 گانا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، اسلامی کراگا گلے میں ڈال دیا، اب اس پہ نماز فرض ہے۔ تو غوث اعظم کا مشن یہ تھا کہ میرا مرید نماز کا پابند ہے، غیبت نہیں کرے گا۔ جو غوث اعظم سے محبت دلی رکھتا ہے وہ بندہ غیبت نہیں کرے گا، یہ غوث اعظم کا فیصلہ ہے، نہیں کرے گا۔ ایک اللہ غوث اعظم کے دربار میں ایک مرید آیا جس کا چہرہ اترا ہوا، مرجھایا ہوا چہرہ۔ کہا بیٹا آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ کہا حضور میں نے میرے والد کو خواب میں دیکھا تو اس پہ عذاب ہو رہا ہے، اس پہ عذاب ہو رہا ہے قبر میں۔ تو کہا کیا کبھی وہ ہمارے یہاں آیا تھا؟ ہمارے مدرسے کا لنگر اس نے کھایا؟ کہ حضور کھانا تو کھایا تھا۔ غوث اعظم خاموش ہو گئے، وہ مرید چلا گیا۔ پھر دوسری رات خواب میں آیا تو اس کو جنتی لباس پہنا ہوا، سبز لباس پہنا ہوا، وہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ وہ خوش دوسرے دن پلٹ کر کے آیا، کہا حضور آج میں نے خواب دیکھا ہے، وہ میرا باپ جو ہے اس کو قبر کو جنت بنا دیا گیا۔ غوث اعظم کے اسی مدرسے کا اگر کوئی لنگر کھا جاتا ہے اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے غوث اعظم کی۔ اللہ کی دربار میں دعا کرتے اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے توسل سے ہمیں 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔